ایسا یونٹ ہے جو میں دور دور تک اپنے ایریا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پہ بھی ایگزسٹ ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ پیکیجز ہوتے ہیں. ہمارے پاس اکانومی پیکیجز ہوتے ہیں, سیمی ڈیلیکس پیکیجز ہوتے ہیں. خوشبو یوا صبح دم گز در مدینہ القدم یس برت پسند از حرم. Let's bridge the gap. A social outreach initiative by Dr. Ishrat Shakil. We welcome Mr. Ramiz Rashid, Managing Director of Ajmi Tour and Travels, on the podcast. Let's bridge the gap. السلام علیکم سامعین و حاضرین. آج جس مہمان کے ساتھ میں آپ کو روبرو کرا رہا ہوں وہ ہمارے ہونہار اور ہمارے برخوردار مسٹر رمیز رشید، جو کہ ایک اجمی کمپیوٹرز چلا رہے ہیں اور اجمی ٹورز اینڈ ٹریولز بھی چلا رہے ہیں، جہاں پر یہ مختلف ٹورز کو لینے کے علاوہ حج اور عمرہ کراتے ہیں، فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. اور یہ جو حج اور عمرہ ہے ہمارے ایمان کے حساب سے اور ایز پر دا ڈائریکشن فرام اللہ آلمائٹی تھرو ہولی قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین بیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ جو بھی میرے شاعر ہے، جو بھی میری نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا احترام کریں، اور جو بھی احترام والے مہینے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کریں، اور جو میری طرف آتے ہیں نظر و نیاز لے کے اس نظر و نیاز کا بھی احترام کریں، اور جو وہ سواریاں ہوتی ہے یا جو وہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں وللقلائد، جو ان کے گلوں میں پٹے ہوتے ہیں ان کا بھی احترام کریں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ و تبارک کہ جو میری طرف آتے ہیں، میری بارگاہ میں آتے ہیں حج اور عمرہ کے کرنے کے وہ فرائض انجام دینے کی حیثیت سے، تو ان کا بھی احترام کریں، کیونکہ وہ میرا فضل تلاش کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں. اور واجب سی بات ہے جو بھی اس پورے پروسیس کے ساتھ منسلک ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہم پر واجب ہے. اور جیسے یہ اجمی ٹورز اینڈ ٹریولز، جب میں نے دیکھا کہ یہ حج اور عمرہ کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو میں نے غنیمت سمجھا کہ آج میں مسٹر رمیز رشید کو یہاں اپنے پلیٹ فارم میں لا کے ان سے کچھ باتیں کریں گے تاکہ جو سامعین ہیں وہ تھوڑا سا جاگرت ہو جائیں کہ یہ دراصل کیا کرتے ہیں وہاں. دیکھیں، ہی از این انٹرپرونر. انٹرپرونرشپ اور بزنس میں بہت فرق ہے. انٹرپرونر is a person who takes care of others' comfort and others' employment. اور بزنس میں خالی یہ ہے کہ بندہ لے جاتا ہے کوئی چیز خرید کے پھر بیچ دیتا ہے، اس میں اپنا پروفٹ لے لیتا ہے. یہ بہت احترام والا کام اور تعظیم والا کام کرتے ہیں جو کہ حج اور عمرہ کی سروس یہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم زیادہ وقت صرف کریں، میں سیدھے رخ کرتا ہوں رمیز رشید کی طرف، اور یہ اپنا تعارف دیں گے. یہ تو ماسٹرز ہیں ان سائبر لا، پنجاب ٹیکنیکل یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے انہوں نے 2012 میں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بزنس، یہ یو ہیو ٹو بی اپرچونسٹک. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سبجیکٹ ہے جس سے آپ اپنا روزگار سٹارٹ کر سکتے ہو انسٹیڈ آف ویٹنگ فار دا گورنمنٹ ٹو کم اینڈ گیو یو دا جاب، یہ قابل تعریف ہے ایسے بچے، ایسے ہونہار لڑکے. تو اس سے میں مخاطب ہو کے رمیز صاحب، کیسے آپ نے یہ شروع کیا؟ آپ تو ماسٹرز ہیں سائبر لا میں، سائبر لا اور کمپیوٹر، اور پھر آپ اس میں ٹورز اینڈ ٹریولز میں آگے اور عمرہ اور حج کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ کیسے آپ نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا؟ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دیا تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر پائے. آئی ڈیڈ مائی ماسٹرس ان سائبر لا بیک ان 2012. پھر اس کے بعد لگ بھگ 2-3 سال میں نے آئی ٹرائی ٹو پریپیئر فار دا گورنمنٹ ایگزامس، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. تو پھر ان 2016 ڈیو ٹو دا سپورٹ فرام مائی پیرنٹس ہم نے اسٹارٹ کیا اجمی کمپیوٹرز کے نام سے ایک یونٹ، جہاں پہ ہم ڈیل کرتے تھے ان کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، CCTV کیمراز اینڈ ادر نیٹ ورک آئٹمز میں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اپنے والدین کی دعا سے یہ یونٹ بہت اچھی طریقے سے ابھی رن کر رہا ہے. تو پھر ان 2018
میں نے عمرہ کیا. I did my first عمرہ in 2018. پھر in 2019 مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ ہمیں بھی اپنا ٹورز اینڈ ٹریولز اسٹارٹ کرنا چاہیے, کیونکہ میں جب اپنے ایریا کے سائڈ سے میں چیک کر لیتا ہوں جو ہمارے ایریا میں اس چیز کی کمی ہے. یہ ایک ایسا واحد آپ سمجھیے کہ ایسا یونٹ ہے جو میں دور دور تک اپنے ایریا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پہ بھی ایگزسٹ ہے. اور جو ہمارا جو اجمی ٹورز اینڈ ٹریولز, back in 2019 we did our first registration here in J&K tourism department. پھر الحمدللہ لاسٹ ایئر back in 2023 ہمارا جو یونٹ ہے اجمی ٹورز اینڈ ٹریولز, تو ہم نے اپنی رجسٹریشن وہاں پہ بھی کی. ہمیں اپنی ابھی ویزا سروسز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, جو بھی ویزا سروسز میں ہم ڈائریکٹ ابھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, جو آج آپ نے حج اور عمرہ پر جانے کے بعد جو آپ کو خیال آیا, مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ آپ کا فضل اللہ تعالیٰ تبارک نے وہاں سے ہی کیا کہ آپ کو یہ لائن اس کے بارے میں آپ نے سوچا کہ لیٹ می اسٹارٹ دس ٹور اینڈ ٹریول وائر اینڈ آئی کین جسٹ فیسیلیٹیٹ دا پرسنز فار حج اینڈ عمرہ. یہ آپ کی بہت اللہ آپ کو یہ اس کا بدل دے اور اس کا صلہ دے. اور جو یہ چیزیں ہیں, جیسے کسی بندے کو جانا ہے, ابھی نیوکلیئر فیملیز ہے, گھر میں ایک پیرنٹس ہیں اور اکیلا لڑکا ہے, ہی کی ناٹ افورڈ ٹو اکمپنی دی پیرنٹس ٹو دی حج اینڈ سروس, کین یو پرووائڈ آل دی فیسلٹیز؟ فار شیور وی کین. جو بھی اس میں مطلب چاہے کوئی بھی ہو, ایز پر دا شریعہ بس ایک محرم ساتھ میں ہونا چاہیے. بٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا جو یہاں کے جو رولز ہے, وداؤٹ ایک محرم یہاں کوئی بھی ٹریول کر سکتا ہے, چاہے وہ عمرہ کے لیے چاہے وہ حج کے لیے. اب کوئی بھی اس مقدس سفر پہ جا سکتا ہے. باقی جو بھی ضروریات ہیں ہم وہی فیسلٹیٹ, جو بھی وہاں پہ کھانے پینے کا, وہاں کے ٹریول کا جو ٹکٹنگ ہے, سری نگر ٹو سری نگر ہم ٹکٹنگ پرووائڈ کرتے ہیں, سری نگر سے سری نگر تک. جو بھی ان کو ایک بار جو پیکیج وہ چوز کر لے, ہمارے پاس ڈفرینٹ پیکیجز ہوتے ہیں. ہمارے پاس اکانومی پیکیجز ہوتے ہیں, سیمی ڈیلیکس پیکیجز ہوتے ہیں. ایز پر دیئر بجٹ دے کین چوز اینی پیکیج. اور باقی ہم پوری طرح سے ان کو گائیڈ کر لیتے ہیں. ایک گائیڈ ہمارا یہیں سے ہم چوز کر لیتے ہیں, ایک کشمیری گائیڈ جو ان کو اسسٹ کر لیتا ہے وہاں پہ, یہاں سے سری نگر سے وہاں تک اور وہاں سے واپس سری نگر تک. اچھا, the only eligibility for a person to go through your tour and travel for Hajj and Umrah is that he should be a passport holder. اور پھر ویزا آپ کا لگانا آپ کا کام ہے. جی. اور اس میں آپ ابھی جو چل رہا ہے, کیا پیکیج چل رہی ہے اور کیا فیسلٹیز دے رہے ہو آپ ان کو؟ فرض کریں آپ 10 دن کا یا 20 دن کا ٹور پیکیج دیتے ہیں, تو اس میں کیا کرنا ہے ایک بندے کو, کیا ساتھ لینا ہے؟ جیسے پہلے دیکھتے تھے وہ پھر لے جاتے تھے, کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لے جاتے تھے, کپڑے بھی ساتھ لے جاتے تھے. تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے ایسے جو زائر آپ کے پاس آتے ہیں اس نیت سے؟ ان کو ایک تو وہ پہلے پیکیجز کا میں بولوں کہ میں نے ابھی مینشن کیا کہ 3 پیکیج ہیں. اکانومی پیکیج ایک بیسک پیکیج ہے. اس میں ڈفرینس کیا ہوتی ہے, ایک تو جو حرم سے کتنا دور ہوٹل کی جو ڈسٹنس ہے وہ میٹر کرتی ہے, اور جو زیارات, نمبر آف زیارات ان کو کہاں پہ جانا ہے. جو ڈیلیکس پیکیج میں اس میں نمبر آف زیارات زیادہ ہوتے ہیں, اور جو اکانومی پیکیج ہے اس میں نمبر آف زیارات کم ہوتے ہیں. باقی ان کو یہاں سے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. جو بھی میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ کھانے پینے کا سب کچھ وہ ہمارے ذمہ ہے. ہماری ایجنسی وہاں پہ پراپرلی کام کر رہی ہے. جو بھی فیسلٹیز ان کو ہے وہ سارا ہم. اچھا, میں نے دیکھا کہ ابھی یوزولی کشمیر کے لوگ, کشمیریز پریفر ٹو گو آن فار عمرہ اینڈ حج, یا عمرہ پرٹیکولرلی ڈیورنگ دی ونٹرس, کیونکہ تھوڑا سا فاضل ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں یوزولی وہ جو ٹیک آف نہیں کر پاتی ہیں فلائٹس, کبھی واپس بھی آنا, تو اس کا کچھ یو ٹیک آل دی ریسپانسبلٹی؟ یس, جو بھی اس میں ریسپانسبلٹیز ہیں, اگر جیسے 2 دن پہلے ابھی کچھ فلائٹس, 2-4 دن پہلے ابھی کچھ فلائٹس کینسل ہو گئی, تو جن بھی زائرین کو اس دن جانا تھا, ابھی ہم نے پھر سے ان کا ریشیڈول کیا کہ کل 6 ان کو جانا ہے, 6 جین کو ان کو جانا ہے پھر سے. تو جو بھی اس میں نمبر آف ڈیز جو ہم نے پہلے
جب وہ پیکیجز چوز کر لیتے ہیں جو نمبر آف ڈیز ہم اس وقت پرووائڈ کر لیتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی 20 دن کے لیے جانا چاہتا ہے تو ایگزیکٹلی جب ہم ریشیڈول کرتے ہیں تو ان کو ایگزیکٹلی وہی ساری 20 ڈیز ان کو پراپرلی مل جائیں گے, اس میں کمی پیشی کچھ بھی نہیں ہوگا. اب موسٹ آف دا ایجنسیز, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت ساری ایجنسیز ایسی ہے کہ اگر ڈیو ٹو اینی ریزنز اگر فلائٹس کینسل ہو جاتی ہے پھر وہ نمبر آف ڈیز ان کا کم کر لیتے ہیں اور جو بھی اس میں خرچہ آتا ہے مطلب وہ ریفنڈ کرتے ہیں آپ. وہ ہماری طرف سے ہم پوری طرح سے وی ٹرائی آور بیسٹ جو پیکیج ہے وہ پوری طرح سے فلفل ہو جائے. جو آپ کی وہاں پر لاجنگ ہوتی ہے وہاں حرم پاک میں یا مدینہ شریف میں وہ بھی آپ ہی ارینج کرتے ہیں؟ سب کچھ دیٹ مینس آپ کا ٹائی اپ وہاں تک ہے, وہاں پر ہے دیٹ مطلب پوری چین لگی ہوئی ہے. ویزا کے ساتھ کچھ بندے ہیں اور وہاں لاجنگ کے ساتھ مطلب یو آر کنیکٹڈ ود سو مینی فیلوز فار میکنگ دس دا جرنی آف ڈیزائرز کمفرٹیبل اینڈ سکسیزفل. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب یہ واپس آتے ہیں تو جو زائر کے ہوتے ہیں مطلب ان کو ریسیو کرنے کے لیے ان کو کہاں پر آنا پڑتا ہے؟ ایئرپورٹ پر آنا پڑتا ہے کہ یہ آپ ان کو پھر گھر ڈراپ کرتے ہیں؟ بس موسٹ آف دی کیسز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فیملی ممبرس وہاں پہ ایگزیکٹلی ان ایکسائٹمنٹ وہ اتنی خوشی ہوتی ہے یہ جو فیملی ممبرس ہے تو وہ خود ہی ریسیو کرنے جاتے ہیں موسٹ آف دی کیسز. لیکن اگر ان کیس ایسا کہ جو فار فلنگ ایریاز سے ہے وی کین پرووائڈ دا ٹرانسپورٹیشن ایز ویل فار دیم. اچھا بیک ٹو دیئر ہوم. ماشاء اللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس متبرک کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدل دے اور امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے ہوتے ہیں نا ظاہر انہوں نے اپنی پونجی عمر بھر کی تیار کی ہوتی ہے تاکہ ان کا ایک شوق ہوتا ہے ایک ذوق ہوتا ہے کہ وہ وہاں جائیں حرم پاک جائیں مدینہ منورہ جائیں. تو ان کا پلیز ٹیک کیئر کہ ان کی جو جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کریں گے آپ. اللہ کرے کہ آپ کا یہ مشن جو ہے یہ کامیاب رہے. باقی رہی میری بات تو مجھے تو ابھی وہاں سے بلاوا ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ کرے کہ وہ بلاوا آ جائے تب تک تو میں سویرے ہر صبح میں یہی ندا دیتا رہتا ہوں کہ خوشبو یہ وہ صبح دم گز در مدینۃ القدم یس برت پیسان از حرم از پیش رسول محترم چھ عرش تھود سُے آستان یتھ عرشزی پٮ۪ٹھ لامکان جبریل تر چھی ڈیڈ وان ساری ملک چھی کرت خم استاد روزت عرض کر کٲشُر غریبا پیو پتھر بے چارو بے کس بے ہنر بے یارو یاور بے نوا. شکریہ رمیز صاحب. اس سے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ آپ ایک کمپیوٹر سینٹر بھی چلاتے ہیں, وہاں پر کیا فیسلٹی دیتے ہیں انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ملیں گے جلدی. والسلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.